مسلسل 4 روز دباؤ میں رہنے کے بعد آج اسٹاک مارکیٹ زوردار طریقے سے کریش کر گئی۔ کمزور روپیہ، غیر یقینی کیفیت اور شرح سود میں اضافے کے ڈر سے پریشان سرمایہ کاروں نے دھڑا دھڑ شیئرز بیچے اور انڈیکس ایک وقت میں 1700 پوائنٹس نیچے چلا گیا۔ آخری بار جون 2022 میں سپر ٹیکس لگائے جانے پر انڈیکس میں 1500 پوائنٹ سے زائد کمی دیکھی گئی تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بلا تفریق ہر سیکٹر میں شیئرز پامال ہوئے، جس میں بڑا کردار ایک افواہ نے ادا کیا۔ یہ افواہ اسٹیٹ بینک میں اجلاس سے متعلق اڑائی گئی تھی، جس سے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں ہنگامی طور پر 3% شرح سود نہ بڑھا دی جائے۔ شرح سود کا بڑھنا مارکیٹ کے لیے بڑا بھاری ثابت ہوا کرتا ہے۔ ملک میں شرح سود 2021 کے آخر سے مسلسل بڑھتے ہوئے 22% تک جا پہنچی ہے۔ شرح سود بڑھنے کی بنیادی وجہ مہنگائی میں اضافہ ہے، جو ایک طویل عرصے سے مسلسل ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ اب یہ بحرانی صورتحال ملک کی معیشت کو کہاں لے کر جائے گی، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ ماہرین اسٹاک مارکیٹ پر گہری نظر رکھتے ہیں محمد سہیل صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ محمد سہیل صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ ملک میں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے لیکن شیئرز مسلسل سستے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان سستے شیئرز کو بھی کوئی لینے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ آج بہت ہی برا دن تھا اسٹاک مارکیٹ میں۔ مارکیٹ کوئی 1200 پوائنٹس گر گئی، اور پچھلے پورے ماہ میں کوئی 3000 پوائنٹس گر گئی، اور یہ تقریباً کوئی 6000 پوائنٹس جولائی میں بڑھی تھی، اور اس کا تقریباً آدھے پروفٹ جو ہیں لوگوں کے وہ پچھلے ماہ پورے وائپ آؤٹ ہو گئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے روپے کی قدر گر رہی ہے، جس سے انویسٹرز کو کنسرن ہے کہ لگاتار روپیہ گر رہا ہے، جس سے مہنگائی بڑھے گی، جس سے انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے۔ اور چونکہ پاکستان میں کرنسی ان سرکولیشن جو ہے، یعنی لوگوں کے جیبوں میں کوئی 9000 ارب روپے پڑا ہے، تو وہ پھر اپنے پیسوں کو کہیں نہیں لگاتے اور وہ ڈالر خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر جو ہے ہر روز انٹر بینک میں تقریباً 1 روپے بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، مارکیٹ کے استحکام کے لیے اس وقت بنیادی کیا چیز ضروری ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے؟ جس طرح میں نے کہا کہ سب سے بڑا جو کنسرن ہے پچھلے کچھ دنوں میں مارکیٹ کے لیے، وہ ہے گرتے ہوئے روپے کی قیمت۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس گراوٹ کو روکا جائے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو روپے کا اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اور جو گرے مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ڈیمانڈ وہیں آ رہی ہے۔ اور وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ جس طرح میں نے بتایا کہ جو انویسٹرز ہیں، جو اپنا پیسہ بینکوں میں نہیں رکھتے، جو اپنا پیسہ ڈکلیئر نہیں کرتے، ان کو کوئی ریٹرن نہیں مل رہا، تو انہوں نے اپنا پیسہ ڈالر میں لگانا شروع کر دیا، اور پچھلے کوئی ہفتے 2 ہفتے سے ان کی لاٹری لگی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اسٹیٹ بینک کو اور گورنمنٹ کو ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے پڑیں گے کہ یہ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں اور یہ جو ان آفیشیل یا حوالے کا کام ہو رہا ہے اس پہ کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے پچھلی حکومتوں نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کی ہے تو اس سے فرق ضرور پڑتا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہر دکان میں ہر جگہ اسمگلڈ چیزیں ملتی ہیں۔ افغانستان اور ایران کی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، خاص طور سے آپ بلوچستان چلے جائیں تو ہر جگہ آپ کو ایرانی پروڈکٹس ملیں گی۔ کراچی میں تو تیل بھی بک رہا ہے 50-100 روپے لیٹر کم پہ۔ تو اسمگلنگ کو ہمیں روکنا پڑے گا، جس سے پاکستان کا ڈبل نقصان ہو رہا ہے کہ ڈالر بھی جا رہے ہیں ملک سے اور ڈیوٹی بھی نہیں پے کرنی پڑتی امپورٹڈ آئٹمس پہ۔ تو کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا ہمیں اسمگلرز کے اوپر۔ منی چینجر کے ریگولیشنز کو سخت کرنا پڑے گا، جو ڈالر خریداری کی لمٹس ہے پبلک کی اس کو کم کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ فنڈامنٹل چینجز یہ کرنے پڑیں گے کہ جو SIFC بنی تھی جس کے تحت مڈل ایسٹ سے انویسٹمنٹ آنی تھی، اس میں تیزی لانی پڑے گی۔ حکومت کو ارجنٹلی آؤٹ آف باکس سولوشن دینے پڑیں گے، جو لاس میکنگ اینٹی ہے اس کو فروخت کرنا پڑے گا فوراً۔ ابھی تو حکومت نے قانون پاس کرا لیا ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے ڈیلز وہ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایشوز نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو کامرس منسٹر نے کہا ہے کہ ہم $4 بلین کی ایکسپورٹس بڑھائیں گے، تو ان کو اپنے پلان کو پریزنٹ کرنا چاہیے۔ ریمیٹنس جو گر رہی ہیں اس کے لیے حکومت کو فوراً اپنا پلان دینا چاہیے۔ تو میرا خیال میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے۔ یہ نئی حکومت ہے، اس کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، ان کو آئے ہوئے 2 ہفتے ہوئے ہیں، مگر 2 ہفتے میں حکومت کو جو ہے ایکسپورٹس، ریمیٹنس، کریک ڈاؤن آن اسمگلرز اور منی چینجر سے ریلیٹڈ اقدامات کرنے پڑیں گے، جس سے شاید کچھ کانفیڈنس صحیح
में मार्केट में बहाल हो सके। अच्छा ठीक है। अच्छा सोहेल साहब, एक और चीज़, ये जो माजी में भी मार्केट को हमने देखा कि गिरावट का सामना रहा, लेकिन फिर ये संभल गई थी। इस बार आप ये जो मंदी है मुख्तसर होती देख रहे हैं? क्योंकि जो सऊदी वफूद भी अगले चंद रोज़ में आएंगे, जो कि यकीनी तौर पे एक बड़ी खुश आइंद बात है, तो इसका कोई असर मार्केट पर हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि शायद ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये हुकूमती इदारों में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और कॉमर्स जो की मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें सोच विचार चल रही होगी और एक प्लान के तहत ये ज़रूर आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ स्टेबिलिटी आने वाले दिनों में ज़रूर आए। और IMF का सहारा पाकिस्तान को अभी भी है, और अगर जो IMF के कंडीशंस हैं उसको पाकिस्तान ने फुलफिल कर लिया तो पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म में डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस नहीं हैं। 30 जून से पहले तो पाकिस्तान का डर था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान एक IMF की छतरी के अंडर है, तो डिफ़ॉल्ट के तो चांसेस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे जाके चीज़ें थोड़ी सी स्टेबलाइज होंगी। जिस तरह आपने बताया कि जो शेयर मार्केट है बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। पिछले महीने जब मार्केट गिरी इसके बावजूद हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर जो पाकिस्तान से बाहर है उसने $14 मिलियन की ख़रीदारी की। तो मुझे लगता है कि अगर करेंसी में थोड़ा इस्तेकाम आएगा तो मार्केट में भी इस्तेकाम देखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।